اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رائل یوٹیوبی آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور السلام علیکم عرض کرتا ہے۔ اس وقت یوٹیوب پر بہت سارے لوگ یہ باتیں کہتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہندوستان یا پاکستان میں بسنے والے سادات سے ہو سکتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس موضوع کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے کیونکہ یہ موضوع اتنا حساس ہے جس کی وجہ سے کافی فتنے نمودار ہو سکتے ہیں۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کے بٹن کو ہٹ کریں۔ اس کے علاوہ ویڈیو کو لائک یا ڈس لائک کریں اور کمنٹ اور شیئر کرنا بھی مت بھولیں۔ اس وقت یوٹیوب پر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ہندوستانی سادات یا پاکستانی سادات میں سے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو سکتا ہے۔ گو کہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا بعد میں جو خروج ہوگا وہ بیت اللہ شریف میں سے ہوگا، لیکن کیا واقعتاً ایسا کہنا ٹھیک ہے؟ کیا اس سے فتنے جنم نہیں لیتے؟ کیا احادیث اس سلسلے میں ہماری کیا رہنمائی کرتے ہوئے ملتی ہیں اور عقلی طور پر کیا دلائل دیے جا سکتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم بات کریں گے ہندوستانی سادات میں سب سے بڑے گروہ کی، جن کو زیدی سادات کہا جاتا ہے۔ زیدی سادات کے ہسٹری بہت مستند سمجھی جاتی ہے۔ آپ لوگوں کا تعلق حضرت زید بن علی جو کہ شہید کوفہ سمجھے جاتے ہیں ان سے بلونگ کیا جاتا ہے، ان سے بتایا جاتا ہے، اور یہ لوگ ایک زمانے میں عراق کے شہر واسط سے نکل کر ہندوستان کے علاقے میں آباد ہوئے۔ یہ لوگ براستہ افغانستان ہندوستان میں داخل ہوئے اور ضلع مظفر نگر کے باہر 12 قبیلے، چونکہ ان کے 12 بیٹے سمجھے جاتے تھے، یہ لوگ وہاں کر آباد ہوئے۔ سید ابو البرا فاستی جو کہ ان کے بڑے جد امجد سمجھے جاتے ہیں، یہ لوگ ضلع مظفر نگر کے باہر آ کر آباد ہوئے اور پھر بعد میں انہوں نے جہانگیر کے زمانے میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے۔ اس کے علاوہ نقوی سادات بھی سمجھے جاتے ہیں جو ایک بہت بڑا گروہ ہے جو کہ ضلع امروہہ کے ارد گرد آباد ہیں۔ یہ لوگ بھی مستند سادات سمجھے جاتے ہیں، حسینی علوی سادات سمجھے جاتے ہیں۔ ان دونوں گروہوں میں شیعہ بھی ہیں اور سنی بھی پائے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بخاری سادات بھی ہیں جو کہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ علیہ کی اولادوں میں سے سمجھے جاتے ہیں، اور پھر دیگر دوسرے سادات آتے ہیں۔ کاظمی سادات بھی حیدرآباد کے علاقوں میں آباد ہیں زیادہ۔ اگر بات کی جائے عرب میں موجود سادات کی تو شریف مکہ حسین بن علی کا نام ضرور ذہن میں آتا ہے، جو ہاشمیائی کنگڈم کہلاتی تھی، اور اب یہ لوگ صرف اور صرف جارڈن کی کنگڈم تک محدود ہو کر رہ گئے ہیں، لیکن ایک زمانے میں ان کی عراق میں بھی اور شام میں بھی حکومت قائم ہوئی تھی، لیکن بعد میں انگریزوں نے ان حکومتوں کو چھین لیا تھا۔ ان کے متعلق بتاتے چلیں کہ یہ حسنی سادات کہلاتے ہیں، اور ایک زمانے میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ ان کو شریف مکہ کا عہدہ زیدی سادات سے لے کر دیا گیا تھا، جو کہ عثمانی سلطنت نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ بہرحال حسین بن علی کے متعلق یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے انگریزوں سے تعاون کیا اور پھر عثمانی حکومت کا خاتمہ ہو گیا تھا، اور انہی کی کوششوں کی وجہ سے یہ تمام باتیں مورد وجود میں آئیں، اور اب ترکی کے علاقے پر عثمانی سلطنت کی صرف اور صرف باقیات رہ گئی ہیں۔ لیکن عثمانی سلطنت کے متعلق آپ کو ایک بات، بڑی اہم بات بتاتے چلیں کہ ایک زمانے میں سادات کی ان کے آنکھوں میں اتنی اہمیت ہوتی تھی کہ یہ لوگ چاہتے تھے کہ اپنی شہزادیوں کی شادیاں انہی سادات میں سے کریں۔ یہی وہ وجوہات تھیں جس کی بنیاد پر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ قسطنطنیہ استنبول جو کہ اس زمانے میں سلطنت عثمانیہ کا دارالحکومت سمجھا جاتا تھا، وہاں بڑی تعداد میں سادات آباد تھے اور ان کو ہری ٹوپیاں پہنائی جاتی تھیں، اور یہ لوگ ایک زمانے سے ہی وہاں پر ایک بڑی معزز نگاہ سے دیکھے جاتے تھے، ان کو ایک ممتاز حیثیت حاصل تھی۔ اسی بنیاد پر یہ شاید اسپیکولیشن کی جا سکتی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق سلطنت عثمانیہ کے کسی خون سے بھی ہو، اور شاید یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ حسنی سادات سے بلونگ کرتے ہوں جو کہ ایک زمانے میں شریف مکہ کہلائے۔ یہی وہ ہم اس بنیاد پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ اس دونوں خاندانوں کے معزز خاندانوں کے کمبینیشن کے نتیجے میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کا جو ظہور ہے وہ پاسبل
ہو سکتا ہے، اور یہی بات کہی جا سکتی ہے۔ اسی بنیاد پر ہم عقلی دلائل دیتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ جب ان کا ظہور ہوگا تو لازمی طور پر وہ کسی ایسے معزز خاندانوں سے تعلق رکھتے ہوں گے جن کو عرب میں بھی بڑی اہمیت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہوگا۔ گو کہ ہندوستانی سادات ہندوستان پاکستان میں کافی احترام کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، لیکن عرب میں اگر غور کیا جائے تو ان کو کوئی ایسی مقبولیت یا شرف حاصل نہیں ہے۔ بہرحال یہ تمام کے تمام واقعات ہمارے تاریخ کا حصہ ہیں، اور ہاشمیائٹ کنگڈم کے متعلق یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ عرب کا سب سے معزز گھرانہ یہی ہے۔ گو کہ حسین بن علی نے انگریزوں کا ساتھ دیا تھا، لیکن عربوں میں آج بھی اس خاندان کو شرف اور انصاف کے حوالے سے کافی رسپیکٹ حاصل ہے، یہ آج بھی موجود ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ مدینہ منورہ میں یہ خاندان آج بھی آباد ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، جو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں بھی کافی بڑے پیمانے پر آباد ہیں۔ یہ بات کہنا کہ امام مہدی علیہ السلام کا تعلق ہندوستان سے ہو سکتا ہے، اس نے بہت سارے فتنوں کو جنم دیا ہے۔ تاریخ میں اگر دیکھا جائے تو مرزا غلام احمد قادیانی کا کردار ہمیں ملتا ہے، جس نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ وہی امام مہدی ہے، وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جس کی بنیاد کو بنا کر پھر قادیانیوں نے ایک بہت بڑے فتنے کو جنم دیا، اور آج بھی جو ایک قاسم نام کے شخص کے خوابوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، وہ بھی یہی لوگ کسی قادیانی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو آگے بڑھایا جا سکے جو اس وقت پاکستان پر برسر اقتدار ہے، اور کسی نہ کسی طریقے سے یہ لوگ کوشش کریں کہ اس فتنے کو آگے بڑھایا جائے۔ آئیے اب ان حدیث کو پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم کھولیں گے کتاب الفتن کو، جہاں پر ہمیں ایک بہت ہی خوبصورت حدیث ملی ہے، جس کی بنیاد پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق مدینہ منورہ سے ہوگا، اور وہ عربوں کے ہی کسی خاندان سے تعلق رکھتے ہوں گے۔ حدیث نمبر 1014 کو پڑھتے ہیں کتاب الفتن میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مہدی کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوگی، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں سے ہوں گے، ان کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، ان کی ہجرت گاہ بیت المقدس ہوگی، داڑھی گھنی، آنکھیں سرمگی، سامنے کے دانت روشن ہوں گے، ان کے چہرے پر تل ہوگا، آنکھ باریک و اونچی، پیشانی بالوں سے خالی، اور ان کے موڑے پر نبی کی علامت ہوگی، یعنی ان کے کندھے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی علامت ہوگی۔ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا لے کر نکلیں گے، یہ جھنڈا روئیں دار سیاہ رنگ چوکور کمبل کا ہوگا، اس میں ایک گوشہ ایسا ہے جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے نہیں کھولا گیا اور نہ خروج مہدی تک کھولا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مہدی کی نصرت و مدد 3000 فرشتوں سے کریں گے، یہ فرشتے مخالفین کے چہروں اور پشت پر تلوار ماریں گے۔ جب مہدی مبعوث ہوں گے تو اس وقت وہ 30 اور 40 کے درمیان ہوں گے، یعنی ان کی عمر کا بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہم ایک اور حدیث بھی پڑھیں گے جو مصنف عبدالرزاق میں ہمیں ملی ہے۔ حدیث نمبر 20769۔ قتادہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات مرفوع حدیث کے طور پر یہ بات نقل کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، یہ حدیث ہمیں مختلف روایتوں کے ذریعے یا مختلف الفاظ کے ذریعے سنن ابن ماجہ میں بھی ملتی ہے۔ خلیفہ کے انتقال کے وقت اختلاف ہو جائے گا، پھر مدینہ سے ایک شخص نکلے گا، وہ مکہ آئے گا، لوگ اسے زبردستی اس کے گھر سے نکالیں گے، حالانکہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہوگا، اور لوگ رکن اور مقام کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ پھر اس کی طرف سے شام کے جانب سے ایک لشکر کو بھیجا جائے گا، جب وہ لوگ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا۔ بیدا کا مقام وہ مقام ہے جو کہ مدینہ منورہ کے باہر، مسجد نبوی کے باہر کا علاقہ سمجھا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث میں جو کہ ہمیں مستدرک الحاکم میں ملتی ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت
ہوتے ہوئے بتائی ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے پر لعنت فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اپنا جو انہوں نے احرام باندھا تھا وہ ہمیشہ مدینہ المنورہ کی مسجد نبوی سے ہی باندھتے تھے۔ آگے مزید پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہوگا اور لوگ رکن اور مقام کے درمیان اس کی بیعت کر لیں گے۔ جب وہ لوگ بیدا کے مقام پر پہنچیں گے تو انہیں دھسا دیا جائے گا، پھر اس امیر کے پاس عراق کے سرکردہ لوگ اور شام کے ابدال آئیں گے اور اس کی بیعت کر لیں گے، پھر وہ امیر خزانے نکالے گا اور مال کو تقسیم کرے گا اور اسلام کو زمین میں پوری طرح نافذ کر دے گا۔ وہ اس صورتحال میں 7 سال تک زندہ رہے گا۔ راوی کو شک ہے، شاید یہ الفاظ ہیں 9 سال تک زندہ رہے گا، یعنی 7 یا 9 سالوں کے درمیان ان کی حکومت رہے گی۔ اب اس حدیث کو ہی ہم یہ حوالہ بنا کر کہہ سکتے ہیں، عقلی دلائل دے سکتے ہیں کہ عرب میں ہی انہی شخص کا وجود ہوگا، یہاں سے ہی ان کا خروج نکلے گا۔ اور پھر یہ بات بھی ہم کہہ سکتے ہیں، اس سے صاف ظاہر ہوتی ہے کہ عرب میں ہی اس شخص کو معزز حیثیت حاصل ہوگی، گو کہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہی حضرت امام مہدی علیہ السلام ہیں، لیکن جب یہ نکل کر آ جائیں گے تو لازمی طور پر پھر لوگ انہی کی بیعت کریں گے۔ اور یہی بات ہمیں ملتی ہے یہاں پر کہ عرب کسی بھی ایسی شخص کو اپنا امیر نہیں بنا سکتے جو ان کے درمیان محترم اور معزز نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا ہوگا۔ آج عرب دنیا میں بھی بڑی پیمانے پر یہ بحث ہو رہی ہے، خاص طور پر اس وقت شیخ خالد المغربی جو کہ یروشلم میں بیت المقدس میں اس وقت درس دیتے ہیں، وہ بھی یہ بات کہہ رہے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ باتیں ملتی ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا تعلق عرب کی دنیا سے ہی ہوگا۔ ساتھ ساتھ ہمیں ایک انتہائی خوبصورت ایک اور حدیث ملی ہے جس سے ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بہت قریب آ چکا ہے، کیونکہ امام عبدالرزاق نے مصنف عبدالرزاق میں یہ حدیث جو انکلوڈ کی ہے وہ کہ بنیادی طور پر انہوں نے کتاب المہدی کے حوالے سے یہ حدیث کوٹ کی ہے، باب المہدی میں اس کو باندھا ہے۔ تو اسی کو پڑھتے ہیں، انتہائی خوبصورت حدیث ہے اور یہ بات آتی ہے کہ جب دریائے فرات خشک ہو جائے گا تو پھر حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور بھی بہت قریب آ جائے گا۔ قاسم بن عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے فرات کی شکایت کی گئی۔ لوگوں نے کہا کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اس کا پانی نکل کر ہماری طرف نہ آ جائے، اگر کسی ایسے شخص کو بھیجیں جو اس پر بند باندھ دے تو یہ مناسب ہوگا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم اس پر بند نہیں بندوائیں گے، اللہ کی قسم لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ اگر اس زمانے میں تم پانی کا ایک تشت بھرا ہوا تلاش کرو گے تو اسے نہیں پا سکو گے، سارا پانی اپنے عنصر کی طرف واپس چلا جائے گا اور باقی بچا ہوا پانی اور مسلمان شام میں ہوں گے، یعنی دریائے فرات خشک ہو جائے گا۔ اور آج یہ بات ہمیں نظر آ رہی ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ظہور سے پہلے دریائے فرات خشک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی محسوس ہوتی ہے، یہ بات ہمیں مل رہی ہے کہ عراق سے پانی خشک ہو رہا ہے، لیکن صرف اور صرف یہ پانی اس وقت شام کے علاقوں میں بہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان تمام فتائن کے زمانے میں مسلمانوں کی مدد فرمائیں اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جلد سے جلد ہو تاکہ مسلمان اپنے ان دکھوں سے اور مصائب سے نجات حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔